السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ میری آج کی کہانی کا نام ہے عجیب الخلقت۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دینے والی، رات کے اندھیرے میں جنم لینے والی ایک دل خراش تحریر۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ میری بیوی کی طبیعت خاصی خراب تھی۔ وہ اچانک رات کو درد سے بلبلا اٹھی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ پیٹ میں اٹھنے والا درد انتہائی شدید تھا۔ یہ شادی سے 5 ماہ بعد کا واقعہ تھا۔ ان دنوں میری بیوی ماں بننے والی تھی۔ خصوصاً اس کی طبیعت کا خیال رکھنا، ماہانہ چیک اپ اور پرہیز کے ساتھ ان تمام اصولوں پر عمل درآمد کرنا میرا اخلاقی فرض تھا۔ یہ بات اس حوالے سے بھی اہمیت کی حامل تھی کہ میرے 2 بھائیوں کے 8-10 سال شادی کے گزرنے کے بعد بھی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ خاندان کو وارث کی ضرورت تھی۔ اس حوالے سے میرے والدین نے خوب دعائیں اور منتیں مانی تھیں۔ یہ سب کی محبت تھی یا خواہش کہ میرے گھر کی اولاد ضرور ہو۔ سب کی دعاؤں کے طفیل خدا نے صوفیہ کو امید سے کر دیا تھا۔ اس رات سے پہلے صوفیہ کو اچانک درد پہلے کبھی نہ اٹھا تھا۔ وہ چیخ کر بتا رہی تھی کہ فوراً کوئی اپائے نہ ہوا تو شاید وہ مر جائے گی۔ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے میں 15 منٹ لگے۔ رات 11 بجے کا عمل رہا ہوگا۔ لیڈی ریڈ اسپتال میں نائٹ ڈیوٹی پر ڈاکٹرز موجود تھے۔ میں بڑی مشکل سے صوفیہ کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ غضب خدا کا کہ رات کے وقت کوئی اسٹریچر یا ویل چیئر موجود نہ تھی۔ مجبوراً میں نے صوفیہ کو باہوں میں اٹھایا۔ صوفیہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ انتہائی ایمرجنسی میں ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر سب سے پہلے صوفیہ کو ہوش میں لایا۔ صوفیہ کی حالت ابتر تھی۔ وہ نیند پاگلوں کی طرح مجھے گھور رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے سب سے پہلے پین کلر انجیکشن لگایا۔ جب اس کی حالت درست ہونے لگی تو اس کا الٹرا ساؤنڈ کیا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد رپورٹ سامنے تھی۔ صوفیہ کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ میں نے اسے سہارا دیا۔ درد میں کچھ افاقہ ہوا تھا۔ ہم ڈاکٹر کے روم میں موجود تھے۔ رپورٹ ڈاکٹر کے ہاتھ میں تھی۔ ڈاکٹر کے چہرے پر حیرت اور خوف کے آثار تھے۔ کافی دیر تک رپورٹس پڑھتا رہا، پھر مخاطب ہوا، آپ میرے ساتھ لیب میں آئیں۔ میں صوفیہ کو تسلی دیتا ہوا لیب میں داخل ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کمپیوٹر کے ساتھ منسلک الٹرا ساؤنڈ مشین آن کی، پھر مشین آف کر کے کمپیوٹر کو آن رہنے دیا۔ یہ آپ کی بیوی کی ویڈیو رپورٹ ہے جو ہم نے ان کے چیک اپ کے دوران ریکارڈ کر لی۔ ڈاکٹر نے ویڈیو چلائی۔ پہلے تو کچھ سمجھ نہ آیا، پھر کچھ سمجھ آنے لگی۔ وہ کچھ عجیب سا تھا جو نہ تو ڈاکٹر کو سمجھ آیا اور نہ مجھے۔ وہ جو بھی تھا انتہائی ڈراؤنا اور خطرناک شکل کا تھا۔ اس دوران صوفیہ کا رویہ کافی حد تک جارحانہ ہو گیا۔ وہ بات بات پر چڑ جاتی، کبھی غصہ نہ کرنے والی صوفیہ برتن تک توڑنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے پڑ گئے۔ پھر کچھ عرصہ عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے جس نے مجھے خوفزدہ کر دیا تھا۔ صوفیہ کی ذہنی حالت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ وہ راتوں کو اکثر بستر سے غائب نظر آتی۔ اس رات حیرت انگیز طور پر صوفیہ رات کو بستر سے گم ہو گئی۔ میں روم سے باہر نکلا۔ صحن میں کسی کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ صوفیہ کی ہنسی تھی۔ صحن میں لیموں اور امرود کے درخت لگے تھے۔ میں نے ٹارچ لی اور صحن میں موجود امرود کے درخت کے پاس آ گیا۔ صوفیہ بال کھولے اکڑوں بیٹھی تھی۔ وہ وقفے وقفے سے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتی اور زور سے ہنسنے لگتی۔ اس کی آنکھیں جیسے سرخ انگارہ ہو چکی تھیں۔ یہ خطرناک حالت تھی۔ میں نے جلدی سے صوفیہ کو پکڑ لیا اور جھنجھوڑنے لگا۔ صوفیہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا کر رہی ہو؟ میں اس سے مخاطب ہوا تو وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، پھر زور زور سے ہنسنے لگی۔ مجھے ہاتھ مت لگاؤ، میرے قریب مت آؤ۔ وہ نفرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ سخت پریشانی میں مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ دماغ معاف تھا۔ مجھ سے یہ حالت دیکھی نہ جا رہی تھی۔ میں نے اپنی بڑی بھابھی کو فون کیا۔ ان کا گھر 15 منٹ کی مسافت پر تھا۔ تیسری کال پر بھابھی نے فون اٹینڈ کیا۔ ہیلو بھابھی، میری بات غور سے سنیے۔ صوفیہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، آپ بھیا کو لے کر فوراً آ جائیں۔ ارے زیادہ پریشانی کی تو بات نہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں بھابھی، آپ فوراً گھر آ جائیں، میں نے کہا۔ امی کی وفات میری شادی کے 2 ماہ بعد ہوئی تھی۔ شادی کے بعد ہم سب لوگ الگ الگ گھروں میں شفٹ ہو گئے تھے، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ صوفیہ کی اس حالت میں اکیلا رہنا رسک تھا۔ اسے گھر میں کسی عورت کی ضرورت تھی۔ آفس سے میری واپسی شام تک ہوتی تھی۔ شام تک گھر کا نظام درم بھرم ہو چکا تھا۔ صوفیہ نیند پاگل ہو گئی تھی۔
بھائی فیاض سے مشورہ کر کے میں صوفیہ کو ماہر نفسیات کے پاس لے گیا۔ اس دن صوفیہ کی حالت نارمل تھی، وہ نارمل انداز میں گفتگو کر رہی تھی۔ صوفیہ نے ڈاکٹر سے نارمل انداز میں گفتگو کی۔ ڈاکٹر نے اسے پریگنینسی کے دوران آنے والے مسائل قرار دیا۔ یہ ڈاکٹر کی نظر میں عام سا کیس تھا، مگر میں نے صوفیہ کی الٹرا ساؤنڈ رپورٹ اور ویڈیو کا بتایا تو معاملہ اس کی سمجھ سے باہر نظر آیا۔ اس دوران میں نے ایک عدد آیا کی خدمات لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے اخبار میں اشتہار دے دیا۔ ایک لڑکی میرے آفس آئی، ایف اے پاس تھی، جاب کی ضرورت بھی تھی۔ میں نے اسے صوفیہ کے لیے اپنے پاس رکھ لیا۔ ایک دن کے بعد ہم نے اسے مستقل طور پر جاب آفر کر دی، جسے اس نے قبول کر لیا۔ بچے کی آمد 2 ماہ کے بعد تھی۔ صوفیہ کچھ نارمل ہو گئی تھی۔ وہ روٹین میں صبح اٹھتی، تب لڑکی ثانیہ گھر آ جاتی۔ اس کا گھر بھی ہمارے محلے میں تھا۔ وہ ناشتہ تیار کرتی، میں آفس چلا جاتا، ثانیہ پورے گھر کو سنبھالنے لگتی۔ ایک دوپہر مجھے ثانیہ نے گھر سے کال کی، ہیلو صاحب جی، صوفیہ میڈم بے ہوش ہو گئی ہیں، اب جلدی گھر آ جائیں۔ میں نے ساری بزنس میٹنگز ملتوی کی اور گھر آ گیا۔ صوفیہ بیڈ پر ڈھیر تھی، ثانیہ پریشان صورت کھڑی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو آفس سے نکلتے ہی فون کر دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر آ گیا۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے اسپتال لے جانے کا مشورہ دیا۔ صوفیہ کو ہوش آ گیا تھا، مگر اس نے اپنا پیٹ پکڑا ہوا تھا۔ میں اور ثانیہ اسے اسپتال لے گئے۔ اس رات صوفیہ نے ایک بچے کو جنم دیا۔ ہم سب حیران تھے۔ وہ عجیب و غریب بچہ تھا، کالا سیاہ چہرہ، بالوں کا گھونسلہ سر پر جمع ہوا، اوپر والا دھڑ لمبا اور نچلا دھڑ نہ ہونے کے برابر۔ اس کے چہرے پر کالے سیاہ بال خاصے بھدے تھے۔ اس کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھیں۔ مزید حیران کن یہ کہ وہ مسکرا رہا تھا۔ 2 گھنٹے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اگلے 4 گھنٹے میں وہ انسانی آواز میں بولنے لگا۔ وہ ہنس رہا تھا، اس کی ہنسی میں خوفناک لرزش تھی۔ ڈاکٹر نے ہمیں فوراً ڈسچارج کر دیا اور ہم گھر آ گئے۔ وہ دن بدن بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ انتہائی مکروہ صورت بچہ تھا۔ وہ جب بولتا تو خوف محسوس ہوتا، صوفیہ کو خاصا ڈر لگتا۔ البتہ ثانیہ نے خوب سہارا دیا تھا۔ ثانیہ ایک بہادر لڑکی تھی۔ اس مکروہ بچے کی صورت سے وہ بالکل بھی نہ ڈری۔ اپنی ساری ذمہ داری ثانیہ کے اوپر تھی۔ وہ اسے کھانا دیتی، مگر وہ کھانا نہیں کھاتا تھا۔ سارا دن وہ اپنے کمرے میں پڑا رہتا۔ یہ کمرہ بھی اس نے خود چنا تھا۔ صوفیہ نے اس معاملے میں ابھی تک ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ ڈیلیوری کو 15 دن گزر گئے تھے، مگر وہ اس انتہائی خاص معاملے پر خاموش تھی۔ یہ بچہ بے شک ہمارا تھا، مگر نارمل نہ تھا۔ پیدائش کے بعد چلنا پھرنا بولنا شروع کر دینا ہماری سمجھ سے باہر تھا، جبکہ اس صورتحال سے ہم خوفزدہ ہی نہیں بلکہ دہشت زدہ بھی تھے۔ اس بچے کی پیدائش کے بعد ایک بہتری ضرور آئی تھی کہ صوفیہ کی طبیعت بالکل نارمل ہو گئی تھی۔ یہ بہترین صورتحال تھی میرے لیے بھی اور صوفیہ کے لیے بھی۔ البتہ یہ بچہ اپنی تمام تر خوفناکیوں کے ساتھ ہمارے گھر میں گھومتا رہتا تھا۔ صوفیہ سے اس معاملے پر بات چیت نہ ہو سکی۔ صوفیہ کچھ چھپا رہی تھی، کچھ ایسا تھا جو صوفیہ کو معلوم تھا مگر مجھے معلوم نہیں تھا، اسی لیے صوفیہ مجھ سے آنکھیں چرا رہی تھی، جس کی پردے داری وہ خود کر رہی تھی چپ رہ کے۔ ایک شام میں آفس سے واپس آ رہا تھا۔ اس روز ٹرانسپورٹ کی ہڑتال تھی، البتہ میرے پاس کار تھی۔ میں مال روڈ سے گزر رہا تھا کہ فٹ پاتھ پر موجود ایک بزرگ آدمی نے گاڑی روکنے کا اشارہ کیا۔ میں نے بھی بلا سوچے سمجھے گاڑی روک دی۔ بزرگ میری طرف آئے، السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام بزرگوار، میں نے جواب دیا۔ بیٹا میرے بچے کی طبیعت خراب ہے، آج گاڑیاں بند ہیں، مجھے کلمہ چوک تک جانا ہے، احسان ہوگا اگر لے چلو گے۔ ان کی آواز میں التجا تھی۔ مجھے ابو یاد آ گئے، وہ ایسے ہی تھے، سادہ اور ملنسار۔ ضرور بابا جی۔ میں بالکل باہر نکل آیا اور گھوم کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا اور بابا جی کو بیٹھنے کا کہا۔ کیوں تکلیف کرتے ہو بیٹا؟ میں خود کھول کر بیٹھ جاتا، اس میں میری خوشی ہے، تشریف رکھیں۔ شکریہ بیٹا۔ دروازہ بند کر کے میں ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ آپ کے بیٹے کو کیا ہوا ہے بابا جی؟ میں نے پوچھا۔ اسے شوگر ہو گیا ہے بیٹا، 20 سال کا ہے، خاندانی مرض نے میرے بچے کو بھی نہیں چھوڑا۔ ہم 2 افراد ہیں گھر میں، ابھی اس کا فون آیا کہ اسے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ اوہ، یہ خطرناک مرض ہر عمر کے لوگوں کو اپنے شکنجے میں لے رہا ہے، اسے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں، اللہ صحت یاب کرے گا۔ میں نے کہا، شہر کے اچھے ڈاکٹر کو ہی چیک اپ کرایا ہے، اللہ اسے صحت دے۔ انہوں نے کہا، بیٹا یاد رکھنا، خدا ہی اس کائنات کے تمام رازوں کو جانتا ہے۔ مجھے تم سے ملنا تھا مگر آج مناسب نہیں، کل میرے گھر آ جانا، جو مسئلہ ہوگا سامنے آ جائے گا۔ انہوں نے کہا تو میں اچنبھے میں پڑ گیا کہ اچانک انہیں میرے بارے میں کیسے معلوم ہوا۔
کلمہ چوک آ گیا تھا۔ بابا جی نے گاڑی سے اترتے ہوئے مجھے کہا، میں آپ کو کچی آبادی میں ملوں گا، امام مسجد رحیم علی، کل شام میرے غریب خانے پر آ جانا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے دماغ میں جھماکا ہوا۔ میرا اپنا بچہ میرے لیے درد سر بنا ہوا تھا۔ وہ کون تھا، کیا تھا، یہ سوالات میرے ذہن میں تھے۔ بابا جی نے اگلے روز آنے کا کہا تھا۔ یہ اچھا موقع تھا کہ میں روحانی طاقتوں سے فائدہ اٹھاؤں۔ میں نے امام مسجد رحیم علی کی مدد کے بدلے میں وہ بھی کچھ دینا چاہتے تھے۔ شہر میں جعلی پیروں کا میلہ لگا ہوا تھا، جگہ جگہ باباؤں کے استانے لگے تھے، مگر اصل کون تھا اور کون نہیں کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ روحانی طاقتوں کا مالک اس کے لیے مخصوص آنکھ کی ضرورت تھی، جو ہم جیسے لوگوں کے لیے ناممکن تھا، مگر جس طرح امام مسجد رحیم علی نے مجھے دعوت دی، اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اس راز سے واقف ہے۔ گھر کا ٹی وی فرش پر گرا کچرا ہو گیا تھا۔ آج میرے بیٹے نے اس پر پروگرام دیکھا تھا۔ ثانیہ نے اسے ٹی وی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی تھی، مگر انجام یہ ہوا تھا کہ ٹی وی نہ جانے کیسے زمین پر آ گرا اور ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ میں شام میں واپس آتا اور ثانیہ سے سارے دن کی رپورٹ لیتا تھا۔ آج ثانیہ خوفزدہ تھی، چہرے پر اڑتی ہوئی ہوائیاں بتا رہی تھیں کہ کچھ غیر معمولی ہوا ہے۔ سر، آپ کا بیٹا خطرناک قسم کے جمپ لگاتا ہے۔ آج دوپہر اس نے دوسری منزل سے جمپ لگایا تھا اور پھر نیچے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میرا دماغ گھوم گیا ہے۔ سر، اس کی خوراک کچھ نہیں، مگر اس کا اوپر والا دھڑ لمبا ہوتا جا رہا ہے، وہ بولی۔ تم پریشان نہ ہو، اس کا کچھ سوچتے ہیں، ہم اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے، تم اسے پیار سے سمجھاؤ، اس کا خیال رکھا کرو، اور ہاں، اس کا ذکر پلیز کسی سے نہ کرنا، تمہیں اس راز کے الگ سے پیسے ملا کریں گے۔ نہیں سر جی، جن کا نمک کھایا جاتا ہے ان کے دکھ سکھ میں ساتھی ہونا چاہیے، وہ بولی۔ اس کے جواب سے مجھے اطمینان حاصل ہوا۔ ثانیہ اپنی جاب سے مطمئن تھی اور خاصی مخلص تھی۔ اس سے کسی قسم کی پریشانی نہ تھی۔ اگلی شام کا انتظار صبح سے ہی شروع ہو گیا، کیونکہ شام کو مجھے امام مسجد رحیم علی سے ملنا تھا۔ سورج اپنی آخری سانسوں پر تھا جب میں کچی آبادی میں داخل ہوا۔ امام صاحب نے مکمل پتہ سمجھا دیا تھا۔ یہ کم آمدنی والے متوسط طبقے سے نیچے کی زندگی گزارنے والے مکینوں کا علاقہ تھا۔ میری گاڑی کو دیکھ کر لوگ مرعوب ہو رہے تھے۔ میں نے ایک چوک میں گاڑی روکی اور ایک لڑکے کو بلایا جو میرے قریب سے گزر رہا تھا۔ سلام صاحب جی۔ وہ میرے قریب آ کر بولا۔ وعلیکم السلام بیٹا، مجھے امام رحیم علی کے گھر جانا ہے، بتا سکتے ہو کس طرف جانا چاہیے مجھے؟ جی ضرور، وہ میرے چچا ہیں، آپ گاڑی ادھر پارک کر لیں، گھر ساتھ ہی ہے، وہ بولا۔ ٹھیک ہے۔ میں نے ایک اوپن جگہ گاڑی پارک کی اور باہر نکل کر اس لڑکے کی رہنمائی میں ایک سادہ سے گھر کے سامنے پہنچ گیا۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تھا، فلاح کا اعلان ہو رہا تھا، دعوت فلاح دی جا رہی تھی۔ میرا دل شدت سے اذان کے الفاظوں پر رونے لگا تھا۔ ایک مدت ہو گئی تھی مسجد کی طرف جانا نصیب نہ ہوا تھا۔ اذان مکمل ہو گئی تھی، امام صاحب قریبی مسجد میں تھے۔ میرا دل مسجد کی طرف جانے کا کر رہا تھا، خود بخود قدم اٹھ رہے تھے۔ لڑکا مجھے مسجد میں لے گیا۔ میں نے جوتے موزے اتارے، وضو کر کے امام صاحب کے پیچھے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد ایک روحانی سکون نصیب ہوا۔ نماز کے بعد ہم امام صاحب کی بیٹھک میں آ گئے۔ یہاں چارپائیاں موجود تھیں۔ میں ایک چارپائی پر بیٹھ گیا۔ امام صاحب نے تکلف سے کام لیا اور ٹھنڈی بوتل منگوائی۔ پھر رسمی سلام دعا کے بعد اصل موضوع کی بات شروع ہوئی۔ بیٹا، خدا نے آپ کو ایک امتحان میں ڈالا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے گھر جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ انسانی خمیر سے نہیں ہے۔ میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں، فیصلہ آپ خود کر لو۔ میں سمجھا نہیں امام صاحب، انسانی خمیر سے مراد یہ ساری کنفیوژن ہے۔ امید ہے آپ سب کچھ ملاحظہ کرنے کے بعد صحیح اور مناسب فیصلہ کرو گے۔ میں آپ سے ضرور مشورہ لینا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آنکھیں بند کریں اور جیسا میں کہوں اس کو اپنے دماغ میں لانا شروع کریں۔ امام صاحب بولے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور اپنے دماغ کو امام صاحب کی آواز پر جما لیا۔ تم ایک ویران جنگل میں ہو، جنگل میں سب کچھ خشک خزاں نما ہے۔ پھر اچانک ہوا چلنے لگی، تم محسوس کرو کہ وہ ٹھنڈی ہوا تمہارے بال اڑا رہی ہے۔ تم صوفیہ کو پکار رہے ہو، پھر ایک اور نام لو، آلیان۔ آلیان، پھر تم صوفیہ اور آلیان کو جنگل سے اکٹھے آتے دیکھو گے۔ مجھے حقیقت میں محسوس ہوا جیسے واقعی کسی جنگل میں ہوں، ہر طرف خشک قحط نما خزاں نما ماحول ہے۔ پھر واقعی جیسے ٹھنڈی ہوا نے میرے بالوں کو اڑانا شروع کر دیا تھا۔
پھر میں صوفیہ اور آلیان کو پکارنے لگا مجھے کچھ دیر بعد دونوں ایک طرف سے آتے نظر آئے۔ اب آنکھیں کھول دو۔ میں نے آنکھیں کھول دی۔ بیٹا تم ایک اچھی معمولی بہت جلدی حالات پر گرفت حاصل کر لیتے ہو۔ یہ ٹیلی پیتھی کا عمل ہے، لیکن اب تم روحانی عمل سے پیچھے تمام واقعات ملاحظہ کرو گے اور آنے والے بھی۔ صوفیہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی میچور لڑکی تھی۔ وہ MA فائنل سیمسٹر کا دورانیہ تھا جب یونیورسٹی میں اس کی ملاقات آلیان نیازی سے ہوئی تھی۔ آلیان بھی ایک امیر گھرانے سے تھا، مگر کافی حد تک سلجھا ہوا۔ اس کا MA انٹرنیشنل ریلیشنز شپ کی آخری سیمسٹر تھا۔ دونوں کی ملاقات الوداعی تقریب کے دوران ہوئی۔ صوفیہ کے تعلیمی کیریئر میں اس کے قریب بہت سے لڑکے آئے، مگر صوفیہ کے معیار پر کوئی پورا نہ اترا۔ نتیجتاً دوستی ختم ہو جاتی، مگر آلیان ایک منفرد خصوصیت کا حامل نوجوان تھا۔ وہ اپنی گاڑی کا بونٹ کھولے سڑک کنارے پر پریشان کھڑی تھی۔ جب آلیان وہاں سے گزرا، آلیان کچھ دیکھ چکا تھا کہ صوفیہ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ اس نے ریورس گیئر لگایا اور سر باہر نکال کر پوچھا، اینی پرابلم؟ صوفیہ نے دیکھا آلیان خلوص نیت سے اس کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ وہ قریب چلی آئی۔ مجھے گھر تک ڈراپ کر دیں گے؟ گاڑی میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، ملازم آ کر ورک شاپ لے جائے گا۔ ضرور آ جائیں، آلیان بولا۔ صوفیہ کو آلیان پہلے سے پسند تھا۔ اس نے کافی دفعہ یونیورسٹی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں صوفیہ کا ساتھ دیا تھا۔ آلیان مکمل وجاہت کا نمونہ تھا۔ لڑکیاں اس کی طرف دوستی کے لیے بھاگتی تھیں، مگر مجال ہے جو آلیان پر کسی لڑکی کی ڈائیلاگ بازی کا ذرا بھی اثر ہوتا۔ اتفاق تھا صوفیہ اور آلیان کا مزاج بھی ایک جیسا تھا۔ 2-3 ملاقاتوں میں صوفیہ اور آلیان قریب آ گئے۔ پہلے مہینے، پھر ہفتہ اور پھر ہر شام ملاقات ہو جاتی۔ صوفیہ نے آلیان کے متعلق اپنے گھر میں سب کچھ بتا دیا تھا، اور پھر کچھ عرصے بعد دونوں ایک تقریب میں منگنی ہو گئی۔ دونوں کی محبت عروج پر پہنچ گئی۔ کاشف ایک نوجوان تھا، وہ بھی صوفیہ سے محبت کرتا تھا۔ نہ صرف یونیورسٹی سے بلکہ کالج لائف کے دوران ہی کاشف نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ آوارہ، بدمزاج اور عیاش طبیعت کا کاشف نے صوفیہ کو اس کی منگنی کے بعد دھمکی دی تھی کہ وہ کاشف سے کورٹ میرج کر لے یا پورے خاندان کے سامنے منگنی توڑ کر اس سے منگنی کر لے۔ مگر صوفیہ نے یہ بات اپنے ابو کے علم میں لا کر کاشف کو فون کر کے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ باز نہ آیا۔ ادھر صوفیہ اور آلیان کی کہانی پہلی قسط بذریعہ خواب دیکھی تھی میں نے۔ یہ تمام واقعات مجھے ایسا لگا جیسے اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، مگر یہ صرف خواب تھا۔ میں نے بابا رحیم کو تمام واقعات سنائے، مگر اگلے تمام واقعات بذریعہ خواب میرے علم میں آئے۔ آگے کے واقعات لکھنے سے پہلے اس مکروہ بچے کا کردار بتانا چاہوں گا۔ وہ رات میں غائب ہو جاتا تھا، نہ کچھ کھاتا نہ پیتا، سارا دن کمرے میں دبکا رہتا اور رات ہوتے ہی باہر نکل جاتا۔ اس رات وہ خود نہ آیا، مگر اس کی لاش ضرور گھر آئی۔ ساتھ ہی مجھے انسپکٹر خاور کی کال آئی، آپ پلیز فوراً تھانے آ جائیں۔ خیریت تو ہے نا انسپکٹر صاحب؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس آپ آ جائیں۔ میں تھانے پہنچا۔ مجھے ایک شخص کی تازہ لاش دکھائی دی گئی۔ وہ نوجوان آدمی تھا، مجھے شناخت نہ ہوئی، مگر انسپکٹر صوفیہ اور آلیان کی اسٹوری سے واقف تھا، کیونکہ خاور بھی انہی کے گروپ کا تھا۔ ان تمام لوگوں نے اکٹھے ہی جامعہ سے ڈگری حاصل کی تھی، اور وہ لاش بھی کاشف کی ہی تھی۔ اس شام آلیان اور صوفیہ کھانے کی میز پر موجود تھے، جب کاشف اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ آدھم کا، اس کے ساتھ 4 غنڈے نما آدمی تھے۔ ہال میں داخل ہونے کے بعد کاشف اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس میز پر آیا۔ اس کا انداز خاصا جارحانہ تھا۔ صوفیہ گھر آ گئی تھی۔ کاشف نے میز سے بوتل اٹھائی اور میز کے کنارے پر زور سے دے ماری تو بوتل ٹوٹ گئی۔ مسٹر آلیان، یہ بوتل تمہارے سر پر بھی لگ سکتی تھی۔ سیدھی طرح اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہارا انجام دردناک ہوگا۔ اس کے انداز میں دھمکی تھی۔ اپنی حرکتوں سے باز تم آ جاؤ مسٹر کاشف، تم سرعام غنڈہ گردی کر کے ہمیں دھمکا رہے ہو۔ آلیان نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ کاشف غضبناک ہو کر صوفیہ کو دیکھنے لگا۔ کاشف نے جیب سے پستول نکالا اور صوفیہ کے سامنے آلیان کے سینے پر گولی مار دی۔ آلیان مر چکا تھا، مگر کاشف سڑکوں پر دندناتا پھر رہا تھا۔ اس کے خلاف FIR کٹ چکی تھی۔ معاملات کاشف کے خلاف تھے۔ کورٹ کے آرڈر کے بعد کاشف کورٹ میں پیش ہوا، مقدمہ چلا، فیصلہ صوفیہ کے حق میں ہوا۔ بعد ازاں کاشف جیل سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے ہر جگہ ڈھونڈا، مگر کاشف کہیں نہ ملا، اور اب کاشف کی لاش میرے سامنے تھی۔ اس شام اس مکروہ صورت بچے کی بھی موت ہو گئی۔ انسپکٹر خاور سے اس سارے معاملے پر میں بات کرتا رہا۔ عینی شاہدین کے مطابق کاشف پچھلے کئی برسوں سے جنگل میں مقیم تھا۔
اس کا ایک مکمل نیٹ ورک بنا ہوا تھا جو سارے علاقے میں چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث تھا۔ قتل کے جرم میں پکڑے جانے والے کاشف نے جیل کے بعد ایک بہت بڑا گینگ بنا لیا تھا جس کا کام چوری اور ڈکیتیوں جیسی وارداتوں کو انجام دینا تھا۔ ایک آدمی بھی پکڑا گیا تھا جو کاشف کا خاص آدمی تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ کاشف کی موت کی وجہ ایک مکروہ شکل والا خطرناک بچہ تھا جو نہ جانے کس طرح جنگل میں موجود ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو گیا۔ اس خطرناک بچے نے کاشف کی گردن پر کاٹ لیا تھا، خون نکلا، مگر کاشف نے پرواہ نہ کی۔ وہ سمجھا کہ یہ عام سا گھاؤ ہے، مگر پھر وہ اچانک زمین پر گرا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا جیسے اس کی جان نکلی جا رہی ہو۔ بچہ غائب ہو گیا تھا۔ ہم نے بچے کو ہر جگہ ڈھونڈا مگر بچہ غائب تھا۔ ادھر کاشف زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔ اسی لمحے پولیس نے چھاپا مارا، ہمارے بہت سے ساتھی بھی بھاگ گئے۔ انسپکٹر خاور نے بتایا کہ مجھے اچانک ایک کال موصول ہوئی تھی۔ ایک خوفناک آواز تھی۔ اطلاع دی کہ جنگل میں ایک بہت بڑا گروہ اپنی سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ ہم نے چھاپا مارا، ایک آدمی اور لاش برآمد ہوئی۔ یہ کاشف مفرور تھا جیل سے۔ البتہ ایک حیران کن چیز سامنے آئی کہ کاشف کی موت گھاؤ سے ہوئی۔ ایک بچے نے اس کی گردن پر کاٹ لیا تھا۔ رپورٹ میں یہ ثابت ہوا کہ اس بچے کے دانتوں میں زہر تھا۔ اس کی وجہ سے موت واقع ہوئی۔ واپسی پر مین روڈ پر ایک مکروہ صورت لاش نظر آئی۔ وہ ایک بچہ تھا۔ گینگ کے آدمی نے تصدیق کی کہ یہ وہی بچہ ہے جس نے کاشف کو قتل کیا۔ اس کے گلے میں ایک فون نمبر اور ایڈریس کارڈ تھا۔ ایڈریس اور فون نمبر آپ کا تھا جناب، ہم نے لاش آپ کے گھر بھیج دی۔ معاملہ ابھی تک الجھا ہوا ہے اور کچھ سمجھ نہ آ رہا ہے۔ اس بچے نے کاشف کو دانتوں سے کیسے اور کیوں مار ڈالا؟ اس بچے کو کس نے مارا تھا؟ اس کا جواب صوفیہ نے یوں دیا۔ آلیان سے منگنی میری دلی خوشی تھی۔ میں آلیان سے محبت کرتی تھی۔ ہم چند ہی دنوں میں ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے والے تھے کہ کاشف جو مجھے آئے روز دھمکاتا رہتا تھا، اس نے ہوٹل میں سب کے سامنے آلیان کو قتل کر دیا۔ میری دنیا اجڑ گئی۔ مقدمہ چلا، کاشف کو سزائے موت ہوئی۔ بعد میں پتہ چلا کاشف جیل سے فرار ہو کر روپوش ہو گیا۔ معاملہ پھر یوں صاف ہوا جب صوفیہ نے ایک حیرت انگیز بیان دیا۔ وہ بتا رہی تھی، میرا دل چاہ رہا تھا خودکشی کر لوں کیونکہ وہی ہوا جس کا شک تھا۔ وہ بچہ میرا نہیں تھا۔ صوفیہ نے بتایا، میں باتھ روم میں نہا رہی تھی جب مجھے محسوس ہوا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے اچھی طرح چیک کیا مگر وہاں سوائے میرے کوئی موجود نہ تھا، مگر میری چھٹی حس بتا رہی تھی کہ کوئی مجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ میں شاور لے کر کمرے میں آئی۔ میں نے ڈریس چینج کی۔ کسی نے میرے کپڑے میرے جسم سے اتار لیے اور مجھے بیڈ پر دھکیل دیا۔ مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میری گردن پر ہلکا سا دباؤ تھا۔ وہ کوئی تھا جو مجھے مارنا چاہتا تھا مگر اس نے مجھے مارا نہیں۔ میرے جسم پر لباس نہ تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر مجھے لگا جیسے میں جکڑی ہوئی ہوں۔ اچانک مجھے اپنے ہونٹوں اور جسم پر انویزیبل، کسی دکھائی نہ دینے والے وجود کا احساس ہوا اور پھر میں بے ہوش ہو گئی۔ میری سمجھ میں آ گیا کہ وہ کون تھا کیونکہ بعد میں جب ہوش آیا تو وہ جا چکا تھا۔ مجھے اپنے جسم پر نشانات نظر آئے۔ بیڈ کے نیچے ایک پرچہ ملا، اس پر واضح لکھا تھا، مجھے معاف کر دینا، فقط تمہارا آلیان۔ اس واقعے کے بعد میری آپ سے شادی ہو گئی۔ میرے اندر آلیان کا بچہ پل رہا تھا۔ میں ہر روز تڑپتی رہی مگر یہ بات کسی کے علم میں نہ لائی۔ معاملہ صاف ہو گیا۔ مرنے کے بعد آلیان کی روح واپس آئی اور صوفیہ سے ملاپ کیا مگر اس بات کو دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ مگر حالات صرف اس طرف اشارہ کر رہے تھے، آلیان کے بچے نے کاشف کو اس لیے مار ڈالا کیونکہ کاشف آلیان کا قاتل تھا، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ مکروہ صورت بچے کو کس نے اور کیوں مارا۔ میں نے اس معاملے کو امام رحیم علی سے ڈسکس کیا تو انہوں نے دعا دی۔ گھر کو مکمل حصار کر ڈالا۔ مجھ پر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر چکا تھا۔ امام صاحب نے اس معاملے میں بہت مدد کی۔ میں ان کا شکر گزار ہوں۔ ویسے آج تک اس واقعے پر مجھے خود بھی یقین نہیں۔ اس کے بعد ہمارے حالات بالکل نارمل رہے۔ صوفیہ میرے ساتھ خوش و خرم وقت گزارنے لگی۔ اس کے بعد ہمارے 2 بچے ہوئے جو کہ بالکل نارمل تھے۔ خیر اب ہم اپنی خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔